الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ تعالی حضور پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد امجاد میں معزز ترین جو بزرگان دین ملک دکن تشریف لائے ہیں، ان میں سے ایک عظیم الشان بے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، جن کا اولیاء کرام میں سالار قافلہ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، حضرت سید شاہ اسحاق علیہ رحمت و رضوان، جن کا مزار انور کرنول میں موجود ہے۔ کرنول تشریف لانے والے اور وہاں موجود بزرگان دین میں آپ کا قدیم بزرگان دین میں شمار ہوتا ہے، جن کا روضہ مبارک ندی کے کنارے ہے، اور وہ آستانہ اور وہ بزرگ شیخ روضے کے نام سے، وہ آستانہ وہ بزرگ روضے کی درگاہ کے نام سے مشہور ہے۔ روضے کی درگاہ کے نام سے اس لیے مشہور ہے اور زباں زد عوام و خواص ہے کہ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، یعنی جب چاند نظر آتا ہے، تب آپ کا وصال ہوا، اور ادھر روزے کا دن شروع ہوتا ہے اور آپ کا وصال ہوا۔ اسی لیے عوام میں آپ کے آستانے کے متعلق روضے کی درگاہ مشہور ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب تقریباً آپ کے اور حضرت سید اسحاق رحمۃ اللہ علیہ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان 11 واسطے ہیں۔ 2 کتابوں کے حوالے سے ان بزرگوں نے، کتابوں کے مؤلفین نے آپ کا جو مختصر تذکرہ تحریر کیا ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے گوشے گزار کروں گا، اور عبارت ان بزرگوں نے جو لکھا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صاحب مشکات النبوہ بڑے خدا رسیدہ بزرگ ہیں، حضرت سید غلام علی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب مشکات النبوہ میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ عارف الشاخ بدر آفاق شیخ زماں شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد بزرگوار کا نام سید ابو الفتح تھا۔ سلسلہ نسب یوں ہے: سید ابو الفتح بن سید محمد بن سید یحییٰ بن سید علاء الدین بن سید شمس الدین محمد بن سید یوسف الدین بن سید ظہیر الدین بن سید احمد بن سید عماد الدین ابو صالح نصر بن سید تاج الدین عبد الرزاق قادری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ لکھا جاتا ہے کہ حضرت سید اسحاق رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں اپنے پدر بزرگوار سے خرقہ خلافت اور نعمت قادریہ حاصل فرمائی۔ آپ غلبہ عشق الہی میں بغداد سے دکن کی جانب تشریف لائے، اور تاریخ میں برنالہ کے نام کا ایک ذکر کیا جاتا ہے۔ دراصل یہ قدیم قمر نگر یعنی کرنول کے قرب و جوار میں کنگن نامی ایک موضع تھا، جو ندی کے کنارے واقع ہے۔ فی الحال وہ کرنول میں ہی شامل ہے۔ وہاں پر آپ سکونت پذیر ہوئے اور ایسا عظیم مراقبہ کیا کہ 50 سال تک ایک ہی جگہ مراقب رہے۔ اس کے بعد آپ پھر بغداد شریف واپس ہوئے اور سنت نبوی کے مطابق عقد نکاح فرمایا، صاحب اہل و عیال ہوئے، متأہل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر بغداد سے دگن کی جانب عزم سفر باندھا۔ قمر نگر کرنول کے نام سے مشہور ایک علاقے میں، جو کرنول ہے، راجہ گوپال کے عہد سلطنت میں، وہاں کا یہ قدیم بادشاہ تھا، جس کو ملک عبد الوہاب نے شکست دے کر اپنی سلطنت قائم کی تھی۔
تو راجہ گوپال کے عہد سلطنت میں رونق افروز ہو کر متوطن ہو گئے۔ ملک عبد الوہاب جو آپ کے معتقدین میں سے تھے، آپ کی وہاں سکونت کے باعث ہوئے۔ آج بھی آپ کا روضہ مقدس کرنول میں دریا کے کنارے واقع ہے، اور آپ کا وصال 911 ہجری بتاریخ غرہ ماہ رمضان واقع ہوا رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے علاوہ صاحب محبوب ذل منن حضرت مولانا عبد الجبار ملکہ پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب محبوب ذل منن میں یہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت اسحاق بن ابو الفتح قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نسب کا سلسلہ حضرت محبوب سبحانی سے ملتا ہے، صحیح النسب والحسب تھے۔ آپ 12 برس کی عمر میں والد ماجد سے طریقہ قادریہ میں مرید ہوئے اور گوشہ نشینی اختیار کی۔ ذکر و شغل میں 50 سال کی عمر تک رہے، پھر ہندوستان دکن سے بغداد واپس ہو گئے۔ وہاں پر آپ نے شادی کی، چند روز گزار کر پھر دکن میں تشریف لائے۔ مشہور ہے کہ اس وقت وہاں کا حاکم راجہ گوپال تھا۔ ملک عبد الوہاب کرنولی جو آپ کا معتقد تھا، آپ اس کے اسرا سے وہاں سکونت پذیر ہوئے۔ آپ خوش اخلاق و متدین و پرہیزگار تھے، خاص و عام آپ کی ہدایت و ارشاد سے مستفید ہوتے تھے، اور آپ متوکل و قانع تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ کرتے اور قناعت پسند تھے۔ ظاہر ہے کہ 50 سال کا ذکر میں آپ کا مصروف ہونا، 50 سال تک آپ کا ذکر میں مصروف ہونا، یہ اس سے بڑھ کر اور کیا توکل کی مثال ہو سکتی ہے کہ آپ آبادی سے دور عبادت میں مصروف، فرائض ادا کرنے کے ساتھ میں مراقبہ آپ فرمایا کرتے تھے، اور تلاش رزق میں یا کسب حلال کے لیے بھی آپ نے ذکر نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کے رزق کا انتظام فرماتا، اور قانع ایسے تھے، قناعت پسند ایسے تھے کہ جو آپ کو رب تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی اسی پر گزارا کر لیتے تھے۔ مزید کا آپ کو نہ شوق تھا نہ رغبت تھی، اور لکھا جاتا ہے آپ کے احوال میں کہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، یعنی کچھ نہیں مانگتے تھے، اپنا حال لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے تھے۔ من اللہ جو مل جاتا اسی کو رزق سمجھتے اور اس کا استعمال فرماتے تھے، اور جو کچھ میسر ہوتا تھا اس پر راضی و شاکر رہتے تھے۔ ماہ رمضان کے ابتدا میں 911 ہجری میں خلد بنی کو آپ نے رحلت کی، اور آپ کا مزار دریا کے کنارے واقع ہے، اور یہ لکھا جاتا ہے آپ کی سیرت میں کہ یزار و یتبرک بہ، یعنی آپ کے مزار پاک کی زیارت کی جاتی ہے اور برکت حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بزرگ کرنول کے اکابر بزرگوں میں قدیم ترین بزرگ ہیں، اور یہ آپ کی ایک بڑی کرامت ہے کہ 50 سال تک ایک ہی مقام پر آپ ذکر میں مصروف رہے، مراقبہ کیا، گویا کہ آپ نے چلہ کیا۔ اب یہاں ایک وضاحت میں یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ بزرگان دین اولیاء اللہ کی زندگی میں، احوال میں جہاں جہاں یہ ذکر ملتا ہے کہ اتنے سالوں تک وہ مراقب رہے، عبادت میں رہے، اس کے متعلق علماء اکرام 2 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ والے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور فرائض سے بڑھ کر اور کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ تو جہاں بھی چلہ کشی یا مراقبے یا پھر کئی ایک دیگر عبادات کا ذکر آتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فرائض ادا کرنے کے ساتھ میں آپ یہ کام انجام دیتے تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ یاد الہی میں ایسے مستغرق ہو جاتے تھے، ڈوب جاتے تھے کہ انہیں خودی کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جس کے ہوش سلامت ہوں اسی پر عبادت فرض ہوتی ہے، اور جس کے ہوش سلامت نہیں ہے ان کے لیے عبادت فرض نہیں ہوتی۔ تو جہاں بھی اللہ والوں کا ذکر اس طریقے سے کیا جائے، وہاں پر بدگمانی کرنے کی بجائے اس کی بہترین اچھی تعویل کرنی چاہیے،
اور ان کی حقیقت زندگی و حقیقت حال کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سید اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے، برکتوں سے ہم سب کو سرفراز فرمائے، اور آپ کے عرس پاک کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ جس طرح آپ نے ذکر میں 50 سال گزارے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کچھ اور کیے بغیر، اللہ تعالیٰ اس ذکر کا، اس مراقبے کا فیضان اور اس کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل فرمائے، اور اس کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو تازگی عطا فرمائے۔ ہم نے جو کہا، پڑھا، سنا اور سنایا، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا فیضان ہمیں بخشے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔